بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم، میرا نام ہے ہاشم خان اور آج ہم سبق پڑھیں گے قدر ایاز۔ عزیز طلبہ، سب سے پہلے ہم سبق کی ریڈنگ کریں گے اور اس کے الفاظ کے معنی جانیں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں صفحہ نمبر 87۔ قدر ایاز۔ کرنیلوں کو رہائش کے خاصے عمدہ سی کلاس بنگلے ملتے ہیں۔ مجھے خوش قسمتی سے ایک ایسا بنگلہ مل گیا جو اپنی کلاس میں بھی انتخاب تھا، یعنی مجھے کرنیلوں میں وہ امتیاز حاصل نہ تھا جو میرے بنگلے کو بنگلوں میں تھا۔ بوڑھے بیروں سے روایت تھی کہ ولسن روڈ کا یہ لا شریک بنگلہ ولسن صاحب نے خاص طور پر اپنے لیے بنوایا تھا۔ یہ بنگلہ کم و بیش 2 ایکڑ قطع زمین میں واقع تھا، یعنی قسام ازل نے ہی اسے خاصا شاہانہ طول و عرض بخشا تھا۔ عمارت کے سامنے وسیع چمن تھا جس کے حاشیے پر مہندی کی گہری سبز باڑ کے سرے پر نیزوں کے اونچے سرو اور سفید کے پیڑ لہلہاتے تھے۔ چمن میں جا بجا سرخ و سفید گلاب کے پودے تھے۔ الغرض ہمارے بنگلے کا مزاج ہر زاویے سے امیرانہ تھا۔ مقابلے میں ہمارے اثاثے کے تیور ہر چند کے خاک سارانہ تھے، تاہم اپنے مکان کی شان کے پیش نظر ہم نے جوں توں کر کے ہر کمرے کے لیے ایک قالین یا دری پیدا کر لی۔ اگرچہ اس کار خیر کا بیشتر اجر مقامی کباڑیے کو ملا، علاوہ ازیں مناسب فرنیچر بھی حاصل کر لیا۔ سلیم میاں جو ابھی میٹرک کے امتحان سے فارغ ہوئے تھے، دوسرے کرنیل زادوں کی طرح ان کے ہمراہ بے فکری سے بیڈمنٹن کھیلتے اور سر شام ہی دوستوں کے ساتھ ٹیلی ویژن کے سامنے جم جاتے۔ کیا مجال جو کوئی غیر اس مشاہدے میں مخل یا شریک ہو، سوائے اس کے کہ ہمارا بوڑھا ملازم علی بخش ان کی تواضع کے لیے کمرے میں خاموشی سے داخل اور خارج ہوتا رہتا۔ علی بخش کو یوں بھی سلیم سے انس تھا کہ اسی کے ہاتھوں میں پلا تھا۔ ایک دن میں اپنے مطالعے کے کمرے میں بیٹھا تھا کہ علی بخش خلاف معمول رونی صورت بنائے داخل ہوا۔ وجہ گرانی پوچھی تو کہنے لگے، سلیم میاں نے ڈانٹا ہے، کہتے ہیں بدتمیز ہو، گوار ہو، دیہاتی ہو۔ میں نے ان کے ان ارشادات کی شان نزول پوچھی تو بولا، کل سلیم میاں کی غیر حاضری میں ان کے ایک دوست امجد صاحب آئے اور باہر برآمدے ہی میں آرام کرسی پر بیٹھ گئے۔ میں نے ان کے کہنے پر انہیں ٹھنڈے پانی کا گلاس پیش کیا۔ کافی دیر سلیم صاحب کا انتظار کرتے رہے، لیکن آخر مایوس ہو کر چل دیے۔ بعد میں سلیم صاحب کو بتایا تو مجھ پر برس پڑے، کہنے لگے انہیں گول کمرے میں صوفے پر کیوں نہ بٹھایا، ریفریجریٹر سے نکال کر کوکا کولا کیوں نہ پیش کیا۔ اب امجد سمجھے گا کہ ان لوگوں کو تواضع کا سلیقہ نہیں، دیہاتی ہیں، جنگلی ہیں، اور پھر جو منہ میں آیا کہہ دیا۔ علی بخش کی داستان غم ختم ہوئی تو سلیم میاں بھی آ گئے۔ علی بخش کے چہرے پر شکایت لکھی ہوئی دیکھی تو اپنے دل پر لکھی ہوئی شکایت بیان کرنے لگے۔ ہم نے سکون سے یہ قصہ سنا۔ طرفین کے بیانوں سے واضح تھا کہ تنازع بہت خفیف ہے، اور یہ کہ 2 طرفہ طوفان کا حدود اربع ایک چائے کی پیالی میں سما سکتا ہے۔ علی بخش اس لیے ناخوش تھا کہ اسے دیہاتی کہا گیا، اور سلیم میاں اس بات پر برہم تھے کہ علی بخش کی غلطی کی وجہ سے امجد نے انہیں دیہاتی سمجھا ہوگا۔ ہمارے نزدیک دیہاتی ہونا یا سمجھا جانا ایسی ناقابل برداشت قباحت نہ تھی، چنانچہ ہم نے ہنسی میں دیہاتی پن کے فضائل بیان کرنا شروع کیے، اور اس بلاغت کے ساتھ کہ سلیم اور علی بخش دونوں مسکرا دیے اور باہم راضی ہو گئے۔ باتوں میں ہم انہیں ایک دیہاتی کا قصہ سنانے لگے۔ ایک تھا لڑکا جو اپنے گاؤں سے پرائمری پاس کرنے کے بعد شہر کے ہائی اسکول میں جا داخل ہوا۔ اپنے گاؤں میں تو وہ چھوٹا موٹا چودھری کا بیٹا تھا، لیکن تھا ٹھیٹھ دیہاتی۔ پہلے دن کلاس میں گیا تو ننگے سر پر صافہ باندھ رکھا تھا، بدن پر کرتا اور تہمد اور پاؤں میں پوٹھوہاری جوتا۔ ماسٹر جی نے شلوار پہننے کو کہا تو دھیمی آواز میں بولا، او خدا، ستھن تے کڑیاں پاؤندیاں نے۔ سلیم میاں یہ سن کر کھلکھلا اٹھے اور بولے، سچ مچ پکا پینڈو تھا، مگر ابا جان وہ پتلون کیوں نہیں پہنتا تھا؟ میں نے کہا، بیٹا یہ آج سے 40 برس پہلے کی بات ہے۔ ان دنوں اگر ماسٹر جی خود بھی پتلون پہن لیتے تو شہر کے کتے انہیں ولایت پہنچا آتے۔ سلیم میری بات پوری طرح سمجھے بغیر ہنس دیے۔ بوڑھا علی بخش پوری طرح سمجھ کر مسکرایا۔ ہم نے کہانی جاری رکھی۔ ان دنوں پتلون پوش خال ہی نظر آتے تھے۔ مثلاً ہمارے سکول میں ایک سیکنڈ
ایک سیکنڈ ماسٹر صاحب تھے جو سوٹ پہنتے تھے۔ لڑکے انہیں جنٹل مین کہا کرتے تھے۔ لاہور میں تعلیم پائی تھی، وہیں کے رہنے والے تھے۔ ہر فقرے میں 2-3 لفظ انگریزی کے بولتے تھے اور لڑکے رشک سے مرنے لگتے۔ آدمی خوش مزاج تھے، ہاکی کے کھلاڑی تھے اور شکار کے شوقین۔ ایک دفعہ دسمبر میں شکار کرتے کرتے اسی دیہاتی لڑکے کے گاؤں جا نکلے۔ رات ہو رہی تھی، آپ نے اسی کے ہاں ٹھہرنے کا فیصلہ کیا اور ان کے دروازے پر جا دستک دی۔ لڑکے نے اچانک ماسٹر جی کو گھر کے دروازے پر دیکھا تو ایک لمحے کے لیے چکرا سا گیا۔ ماسٹر صاحب نے کئی دفعہ مذاق میں کہا تو تھا کہ ہم ایک دن چھوٹے چودھری کے مہمان بنیں گے۔ ماسٹر جی اسے چھوٹا چودھری بھی مذاقاً ہی کہا کرتے تھے، لیکن چودھری کو توقع تھی کہ ماسٹر جی مذاق کو مذاق کی حد تک رکھیں گے، مگر آج وہ حد پھلانگ کر اس کے روبرو آ کھڑے ہوئے تو چھوٹے چودھری کو میزبانی کے بغیر چارہ نہ تھا۔ یہ نہیں کہ چھوٹا چودھری یا اس کے گھر والے مہمان نواز نہ تھے، انہیں صرف اس بات کا یقین نہیں تھا کہ ان کی مہمان نوازی ماسٹر جی کو موافق بھی آئے گی یا نہیں۔ بہرحال انہوں نے اپنی تواضع کی ابتدا کی۔ چھوٹا چودھری اور اس کے بڑے بھائی ماسٹر جی کو بصد تعظیم اپنی چوپال میں لے گئے۔ چوپال کے 2 حصے تھے، ایک میں گھوڑی بندی تھی اور دوسرے کے عین مرکز میں آتش دان تھا، جس کی آگ کے شعلے اور دھواں بیک وقت بلند ہو کر چوپال میں روشنی اور تاریکی پھیلا رہے تھے۔ آتش دان کے ارد گرد خشک گھاس کا نرم اور گرم فرش تھا، جسے مقامی بولی میں ستھر کہتے تھے۔ گاؤں کے 20-22 آدمی ستھر پہ بیٹھے حقہ پی رہے تھے۔ ماسٹر جی داخل ہوئے تو سب کے سب کھڑے ہو گئے۔ ماسٹر جی کو آؤ جی خیر نل کہا۔ ہر ایک نے ان سے مصافحہ کیا، ہر ایک نے ان کے بال بچوں کی خیریت پوچھی۔ ماسٹر جی نے چھوٹتے ہی ذرا شرما کر کہہ تو دیا کہ ابھی بال بچوں کی نوبت نہیں آئی، لیکن ان نامولود برخورداروں کی خیریت بہرحال ہر ملاقاتی نے پوچھی کہ یہی ان کی تواضع کی ترکیب تھی۔ چونکہ ماسٹر جی نے پتلون پہن رکھی تھی، لہٰذا فرش پر بٹھانے کی بجائے ان کے لیے رنگیلی چارپائی بچھا دی گئی۔ سلیم حیران ہو کر بولے، ابا جان ان میں اتنی عقل نہ تھی کہ انہیں کرسی دیتے؟ میں نے کہا بیٹا عقل تو تھی، کرسی نہ تھی۔ سلیم نے فیصلہ کن انداز میں کہا، اگر کرسی نہ تھی تو چودھری کس بات کے تھے؟ میں نے کہا ایک تو چودھری ذرا چھوٹی قسم کے تھے اور دوسرے گاؤں میں چودھری پن کی نمائش کرسیوں سے نہیں کی جاتی۔ سلیم دیہاتیوں کی کوئی غلطی، کوئی کمزوری پکڑنے پر تلا ہوا تھا۔ بولا مگر کوئی گول کمرے میں گھوڑی بھی باندھتا ہے۔ میں نے سلیم کو سمجھایا اگر گھوڑی کے لیے علیحدہ مستطیل کمرہ نہ ہو تو پھر وہ بھی گول کمرے میں رہتی ہے، علاوہ ازیں گاؤں کے کمرے اتنے گول بھی نہیں۔ عزیز طلبہ، آج کا لیکچر یہیں تک تھا۔ امید ہے آپ نے ریڈنگ سنی ہوگی اور اپنا تلفظ درست کیا ہوگا۔ عزیز طلبہ، کچھ مشکل الفاظ کے معنی جو ہم نے لیسن پڑھا ہے وہ میں نے یہاں پر بورڈ پر لکھے ہیں، آئیں ان کو بھی پڑھتے ہیں۔ امتیاز، انفرادیت، خاکسارانہ، غریبانہ، کار خیر، نیک کام، شان نزول، نازل ہونے کی وجہ، انس، پیار، تنازع، جھگڑا، قباحت، برائی، خال خال، کم کم، نمائش، دکھاوا، سلیقہ، ڈھنگ، خفیف، معمولی۔ عزیز طلبہ، اس سے پہلے بھی آپ یہ سبق پڑھ چکے ہیں اور آپ کی کتاب پر ان کے الفاظ کے معنی موجود ہیں۔ آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان الفاظ کے معنوں کو اچھی طریقے سے ذہن نشین کیجیے، کیونکہ یہ الفاظ کے معنی آپ کو مختلف جملے بنانے میں مدد دیتے ہیں اور آپ اچھے سے اچھا جملہ بنا سکتے ہیں۔ اور خاص طور پر امتحانی نقطہ نظر سے یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جب آپ کسی پیراگراف کی تشریح کرنے بیٹھتے ہیں تو وہاں پر مشکل الفاظ کے معنی درج کرنا ضروری ہوتا ہے، ان کا جاننا ضروری ہوتا ہے، تاکہ آپ تشریح کرتے ہوئے بہتر انداز سے اس کی وضاحت کر سکیں۔ عزیز طلبہ، آپ کے لیے گھر کا کام ہے پیراگراف کی تشریح۔ دیکھیں میرے پاس اس سبق کا جو پیراگراف ہے صفحہ نمبر 87 پر سیکنڈ پیراگراف کی دوسری لائن میں ہے، الغرض سے لے کر حاصل کر لیا،
اور یہ پیراگراف آپ نے کس انداز سے کرنا ہے، گھر میں بھی اور امتحان میں بھی، اس کا طریقہ کار میں نے بورڈ پر درج کیا ہے۔ آئیے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے آپ ہیڈنگ بنائیں گے گھر کا کام، اس کے بعد آپ لکھیں گے پیراگراف کی تشریح، پھر آپ لکھیں گے پیراگراف ڈاٹڈ فارم میں، الغرض ہمارے ڈاٹ لگائیں گے اور آخری دو الفاظ حاصل کر لیا، یہ لائن آپ نے مارکر سے درج کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ہیڈنگ بنانی ہے حوالہ متن۔ حوالہ متن کا مطلب یہ ہے سبق کا ماخذ کیا ہے، سبق کا مصنف کون ہے، سبق کا عنوان۔ تو آپ نے اس حوالہ متن کے نیچے دو اور ہیڈنگز بنانی ہے، یہ ایک ایک لائن چھوڑ کے بناتے ہیں۔ سبق کا عنوان انورٹڈ کوماز میں قدر ایاز، یاد رہے جب آپ سبق کا عنوان لکھیں تو آگے کولن کا نشان لگائیں اور 2 فنگر سپیس کے بعد آپ سبق کا جو عنوان ہے وہ درج کریں اور انورٹڈ کوماز لگا دیں۔ اس کے بعد اگلی لائن میں لکھیں گے مصنف کا نام، کولن لگائیں گے، 2 فنگر سپیس چھوڑیں گے، کرنل محمد خان انورٹڈ کوماز میں لکھیں گے۔ پھر اس پیراگراف میں جو ہے خط کشیدہ الفاظ، جو امتحان میں ہم پیراگراف دیتے ہیں اس میں 4 الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر لائن لگی ہوتی ہے، ان کو خط کشیدہ الفاظ کہتے ہیں، ان کے معنی لکھنا ضروری ہوتا ہے۔ تو آپ ہیڈنگ بنائیں گے خط کشیدہ الفاظ کے معنی۔ میں نے اس پیراگراف کے خط کشیدہ الفاظ کے معنی یہاں لکھ دیے ہیں۔ آپ اس کے بعد کالم بنائیں الفاظ معنی کا، نمبرنگ کریں 1 to 4، خاک سارانہ، جوں توں، کار خیر، اجر، اور اس کے معنی آپ لوگ درج کریں گے۔ اس کے نیچے آپ ہیڈنگ بنائیں گے تشریح۔ عزیز طلبہ، جو پیراگراف میں نے آپ کو ہوم ورک کے لیے دیا ہے اس کا پیٹرن، طریقہ کار میں نے یہاں پہ درج کر لیا ہے۔ آپ اس طریقے سے اپنے گھر کا کام کریں گے، اور اس کے ساتھ آپ یہ بھی ذہن نشین رکھیں کہ دوران امتحان جب آپ یہ ساری چیزیں لکھتے ہیں تو ان کو اپنی پراپر پلیس پہ لکھنا ضروری ہوتا ہے، اسی طریقے کے مطابق لکھیں، کیونکہ ان کی جو مارکس ڈویژن ہے وہ کچھ اس طرح سے ہوتی ہے۔ آپ حوالہ متن لکھیں گے تو آپ کو یہ 2 چیزیں لکھنے پر سبق اور مصنف کا نام 1 نمبر ملے گا، اور خط کشیدہ الفاظ کے 4 معنی تحریر کریں گے تو آپ کو 2 نمبر ملیں گے، اور تشریح آپ کے پاس ہوتی ہے 2 نمبر کی۔ یوں ایک پیراگراف 5 نمبر کا ہوتا ہے، دوبارہ دہرا دیتا ہوں، 1 نمبر، 2 نمبر اور 2، یہ 5 نمبر ہوتے ہیں۔ عزیز طلبہ، امید ہے آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا اور آپ اس کو اچھے طریقے سے پڑھیں گے بھی صحیح، الفاظ کے معنی یاد بھی کریں گے اور یہ گھر کا کام بھی تحریر کریں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی مشکل پیش آتی ہے تو آپ مجھے واٹس ایپ پر کال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کی رہنمائی کروں گا۔ والسلام۔